تعالى وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ آج ماہ جمادی الاولیٰ کی 13 تاریخ ہو چکی ہے، اور عنقریب پہلے خلیفہ یعنی سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال قریب ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی پیارے دیوانوں، آج میرے عنوان کا جو عنوان ہے وہ ہے خوف خدا. خوف خدا جب بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سب سے اچھا آدمی کہلاتا ہے. وہ سب سے اچھا آدمی کہلاتا ہے. خوف خدا کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا میں آپ کو اصل مفہوم جو معنی ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ اے ایمان والو، خوف خدا وہ نیک اور مقبول عمل ہے کہ جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. وہ دل کی نیکی اور تقوی کا، اس کا دل نیکی اور تقوی کا مرکز بن جاتا ہے. وہ شخص ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کی برائی سے پاک ہو جاتا ہے اور محفوظ نظر آنے لگتا ہے. اور یہ خوف خدا کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء یعنی آنکھ، کان، ناک، پیر، ہاتھ، جسم کے تمام اعضاء وہ سب صحیح کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر آج کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے، الا ماشاء اللہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ دو لوگ اگر آپس میں بات کر رہے ہیں تو وہ بغل میں صاحب کھڑے ہو کے سننے لگے، تو ان کے دماغ میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ آؤ ان کی بات ادھر سے ادھر کر دیں. یا لوگ خنس لوگوں سے کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آج جب آدمی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے، ہر قسم کے گناہ اور برائی سے محفوظ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول بن جاتا ہے. اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کر لے تو وہ رب کائنات کی نظر میں محبوب اور مقبول بندہ بن جاتا ہے. اور خوف خدا کا انعام و کرم بڑا عظیم ہوتا ہے. میرے ہر نیک کام کا بڑا بہتر اجر ادا ملتا ہے. دنیا میں خیر و برکت ہوتی ہے اور آخرت میں عزت و عظمت و نجات و بخشش اور پھر جنت کی نعمت. لیکن خوف خدا اللہ تعالیٰ سے جو شخص ڈرتا ہے وہ نعمت و دولت ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ نعمت اور دولت سے قرآن مجید دولت ہے کہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، قرآن مجید کی میں آیت کریمہ کا آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. یعنی اگر آج ایک مسلمان کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 1، کہ جب بندے کا جسم خوف خدا سے کانپنے لگتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے اس طرح جھڑتے ہیں، اس بندے کے گناہ اس کے بدن سے اس طرح جھڑتے ہیں کما یتاخ عن الشجرۃ ورقها، جس درخت کو جیسے درخت کو ہلانے میں اس کے پتے جھڑتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی پیڑ ہے
اور کوئی اس پیڑ کو ہلاتا ہے تو اس کے پتے جس طرح گرنے لگتے ہیں جب آپ پیڑ کو ہلائیں گے، تو اسی طرح کہ جب بندہ خوف خدا میں کانپتا ہے اس کا دل، تو اس کے جو جسم کے گناہ ہوتے ہیں وہ اسی طرح جھڑتے۔ حدیث، ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں، سماعت فرمائیں آپ سب۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرجوا من النار ما ذکرنی یوم او خافی فی مقام، اخرجوا من النار ما ذکرنی یوم او خاف فی مقام، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ دوزخ سے اس شخص کو نکال دو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ دوزخ سے اس شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا میرے خوف سے کہیں وہ مجھ سے ڈرا۔ اب غور فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات دوزخ سے کہے گا کہ اس کو نکال دو کہ کسی نے بھی مجھے ایک دن یاد کرا یا میرے خوف سے وہ ڈرا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پہلے خلیفہ، یعنی آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قدر بلند و شان اور عظمت ہے کہ انبیاء کرام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک ہوگا جس قدر نیک اور پرہیزگار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ خوف خدا کی برکت سے گناہوں کا جنت میں حقدار ہے۔ آئے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے عالم ربانی حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا، ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی۔ جوان عاشق کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا، اور جب قافلہ جنگل میں پہنچا، یعنی سفر کے دوران جب قافلہ جنگل میں پہنچا اور رات ہو چکی تھی تو قافلہ جنگل میں ٹھہر گیا اور سب لوگ تھکے مندے تھے، یعنی سب لوگ تھکے ہوئے تھے اور سب آرام کرنے لگے۔ تو وہ جو نوجوان تھا وہ چپے سے اس عورت کے خیمے میں گیا۔ آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیری محبت کے سبب ہی میں قافلے کے ساتھ آیا ہوں، کہ میں تجھ سے محبت کرتا تھا، تیری محبت کے سبب میں قافلے کے ساتھ آیا ہوں۔ عورت نے کہا، جا کر دیکھو کوئی جگ تو نہیں رہا ہے۔ تو وہ شخص گیا اور دیکھا، قافلے کا پورا چکر لگا کر آیا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں۔ تو عورت نے کیا ہی خوب جواب دیا۔ عورت نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ شخص، میں آپ کو بتاؤں، آپ ذرا غور سے سنیں کہ عورت نے جب پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا، اللہ تعالیٰ تو نہ کبھی سوتا ہے نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے، یہ تو۔ تب عورت بولی، لوگ سو گئے تو کیا ہوا، رب کائنات تو دیکھ رہا ہے اور اسی سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ جوان نے جب یہ بات سنی تو وہ خوف خدا سے لرز کے برپا ارادے سے تائب ہو کر وہ گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نوجوان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا، کیسے گزری؟ نوجوان نے جواب دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ چھوڑا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ چھوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے سبب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوف خدا یہ وہ
بات ہے کہ اگر بندہ اپنے اندر پیدا کر لے گا تو بڑی ہی عزت، عظمت، شان و شوقت اسے حاصل ہوگی، کیونکہ خوف خدا اگر پیدا ہو جائے، میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جس طرح پیڑ کو ہلاؤ تو پتے گرتے ہیں، اسی طرح میرے آقا نے مثال دی کہ جب بندہ خوف خدا سے اس کا بدن کانپنے لگتا ہے تو اس کے گناہ بھی یوں ہی جھڑتے ہیں۔ خوف خدا جس کے دل میں نہیں ہے وہ شخص انسان ہی نہیں۔ خوف خدا جس کے شخص میں نہیں ہے، جس کے دل میں نہیں ہے، وہ شخص انسان نہیں۔ اور خوف خدا سے انسان یعنی اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا تو اس کو قیامت کے روز امن میں رکھوں گا، یہ رب کہتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں بے خوف رہے گا تو اس کو قیامت میں میں اپنے خوف میں مبتلا کروں گا۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، حدیث نمبر 6۔ مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تنکا ہاتھ میں لے کر فرمایا، کاش میں ایک تنکا ہوتا۔ یہ کون فرما رہا ہے آپ ذرا غور سے سنیں۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کری، شیطان بھی جن کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ یہ وہ عمر فاروق اعظم کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کہا کہ ایک دن ارشاد فرمایا، ایک دن انہوں نے عرض کیا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی، یعنی میری ماں مجھے نہ جنم دیتی۔ سمجھے؟ آپ غور سے سنیں۔ اور آپ خوف خدا سے اس قدر رویا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوف خدا سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے دھبے پڑ جاتے تھے، اس کی وجہ سے دوشیاں یعنی آنکھوں کے نیچے آپ کے نشان بن جاتے تھے، آپ اس قدر خوف خدا سے رویا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، حدیث نمبر 7۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ کہ اگر بندے کے دل میں خوف خدا آ جائے تو پھر وہ شخص جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک بات ہے، اور باقاعدہ اس کو ایک ترجمہ میرے آقا نے حدیث کا دیا، حتی یعود للنیز فی الزر، یعنی اس طرح کہ جیسے کہ دودھ 2 بار اپنے تھنوں میں نہیں جا سکتا، جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جا سکتا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ خوف خدا سے ہر وقت لرزا کرتے تھے، ندامت کرا کرتے تھے خوف خدا سے، اور بول چال میں بہت احتیاط فرماتے تھے۔ آج کا جو یہ حالات ہے، دور زمانہ ہے، آج تو ہم فوراً منہ پہ بول دیتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن قربان جائیں صحابہ پر، کہ حضرت صدیق اکبر پر قربان جائیں کہ وہ بولنے میں بھی احتیاط فرماتے تھے، اور کم بولنا اور مختصر گفتگو کو اپنی عادت بنا رکھی تھی۔ اسی وجہ سے کبھی کبھی اپنے منہ میں ایک پتھر رکھ لیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ کم بولنے سے میں بڑی عافیت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کم بولنے میں بڑی عافیت ہے۔ حدیث شریف، ما سکت نحاہا، یعنی جو چپ رہا وہ نجات پایا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر جگہ بول لیں گے، لیکن میرے آقا نے فرمایا من سکت نجاحا، یعنی چپ رہنے میں نجات ہے۔
بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے اسی وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، آپ غور سے سنیں، عرض کرے گا، اے رب تعالیٰ، تیرے محبوب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور تیرے خوف سے رویا تھا، یہ شخص تیرے خوف سے رویا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس شخص کو ایک اشک بار کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا، یعنی اس کی ایک پلک آنسو کا جو بدلہ ہوگا وہ اس کو جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام پکاریں گے فلاں بن فلاں کے ایک بال کے بدلے نجات پا لی گیا۔ حدیث نمبر 8، آفتاب نبوت مہتاب رسالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے میٹھی پر کے بھر آنسو بہیں تو اس شخص کو کبھی جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ کہ اگر خوف خدا سے کسی کے بھی آنسو آ گئے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا اور کوئی گناہ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر خیال آیا نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر آپ نے اپنے گناہوں سے معافی کے لیے دعا بھی مانگی، تو اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ اس شخص کے لیے حرام ہو جائے گی، جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ہر دینار اور خدا میں خرچ کرنے سے دنیا دار و خدا میں خرچ کرنے سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دیوانوں، آئے ایک واقعہ اور میں آپ کو بتاؤں۔ کتابوں میں آتا ہے یہ واقعہ ہے ایک شخص کا کہ وہ اس شخص کا یہ معاملہ تھا کہ ایک حالات ایسے آئے کہ وہ ایک شخص ایک عورت کے اوپر بہت پاگل تھا، محبت کرتا تھا، اس کی محبت میں پاگل تھا بالکل۔ تو وہ شخص جب وہاں پر گیا اور اس نے ایک حالات آئے کہ جب وہ آدمی بڑا امیر ہو گیا اور اس عورت کے حالات بڑے مجبوری میں آ گئے، اور وہ مجبوری میں بڑے تنگی سے دن گزار رہی تھی اس وقت، تو اس شخص کے پاس وہ عورت گئی اور اس نے اس سے کہا کہ تم میری مدد کر دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ میں تجھ سے محبت کرتا تھا، ایک وقت ہوتا تھا کہ میں تجھ سے محبت کرتا تھا اور اب تو میرے پاس آ گئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر دوں گا، میں تمہاری حاجت پوری کر دوں گا، اس کے بدلے تمہیں میری بھی ایک مدد کرنی ہوگی، میری بھی تمہیں تمنا پوری کرنی ہوگی، میری بھی ایک حاجت پوری کرنی ہوگی۔ تو وہ عورت بڑی پرہیزگار تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، تو وہ عورت پہلے تو چلی گئی، لیکن جب ایک دن ہو گیا، بچے بھوکے ہیں، شوہر بیمار ہے، تو وہ عورت پھر گئی اس شخص کے پاس اور اس سے پھر مدد مانگی، تو وہ عورت راضی ہو گئی۔ آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ وہ عورت راضی ہو گئی۔ جب وہ عورت راضی ہو گئی اور اس نے اس کی حاجت پوری کر دی، اور جب یہ لوگ خلوت میں پہنچے یعنی اکیلے پہنچے، تو وہ شخص کے اوپر تو شیطان حاوی تھا، وہ شخص تو بالکل ہی پاگل تھا کہ وہ اپنی تمنا، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا، شیطان اس کے ذہن پر حاوی تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی پیارے دیوانوں، اس وقت اس عورت کے دل میں صرف خوف خدا تھا، وہ عورت خوف خدا سے ڈر رہی تھی،
جب وہ شخص اس کے قریب آنے کی کوشش کری تو وہ عورت ڈرنے لگی اور کانپنے لگی. تو اس شخص نے کہا کہ تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے، جو یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے شخص، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کو تو جواب دوں گی. تو اس شخص نے جب یہ بات سنی تو وہ شخص خوف خدا سے ڈرنے لگا، خوف خدا سے وہ ڈرنے لگا. آپ ذرا غور کریں کہ جب اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ اے عورت، تو یہاں سے چلی جا، تو یہاں سے چلی جا. وہ عورت وہاں سے چلی گئی. آپ ذرا غور کریں کہ جب وہ عورت وہاں سے چلی گئی، آپ ذرا اس بات کو اب اپنے سوچ میں لائیں. کانپنے لگ رہی تھی وہ عورت خوف خدا سے. اس عورت نے جب آپ ذرا غور کریں کہ عورت تو رضامند ہو گئی تھی، عورت خوف خدا سے کانپنے لگی تھی. پوچھا کہ کس سے ڈرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ رب تعالیٰ کے خوف سے لرز رہی ہوں، رب تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا. تو تاجر نے کہا کہ جب تم اتنی محتاجگی کے عالم میں، اتنی تندرستی میں بھی خوف خدا سے ڈرتی ہو تو مجھے تو اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. یہ کہا اور عورت کو بہت سارا مال دے دیا. عورت کو بہت سارا مال و عزت کے ساتھ رخصت کر دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ، فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہو، کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم سے اس تاجر کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تم نے کون سی ایسی نیکی کی تھی؟ ایک اللہ کا نبی ایک تاجر کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ تم نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوف خدا وہ نیکی ہے کہ جس کے سبب بندے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نیک اور صالح بن جاتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی پیارے دیوانوں، چونکہ خوف خدا اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین عمل ہے کہ اگر بندہ خوف خدا اپنے دل میں پیدا کر لے گا تو اس کے لیے نہایتی عظیم، نہایتی آرام دہ بات ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ خوف خدا سے بندہ جب کانپتا ہے، خوف خدا سے بندہ جب کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے پتے، درخت کو ہلاؤ تو پتے گرتے ہیں. اور چونکہ دوسری بات مجھے یہ بتانی تھی کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا جو چینل ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو آپ کمنٹ کریں ان کے بارے میں کہ جو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ، میں آپ سب کو گواہ بنا کر استغفار پڑھتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو باتیں میں نے کہیں سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دیوانوں، آپ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں کچھ باتیں آپ بتائیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کمنٹ میں باتیں شیئر کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.